دعا بڑی خوبصورت ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہم اگر علم اور تعلم کی نیچر کو اپنے ایمانی تناظر میں انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان 5 دعاؤں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا۔ اور یہ چوتھی دعا جو ہے بہت خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے، رب کریم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، رب کریم جو چیزیں ٹھیک ہیں اور صحیح ہیں اور حق ہیں وہ مجھے بھی حق لگیں اور ٹھیک لگیں اور صحیح لگیں، اور پھر مجھے ان کا فالوور بنا، اور وہ چیزیں جو گڑبڑ ہیں غلط ہیں وہ مجھے بھی غلط لگیں اور پھر مجھے ان سے بچنے والا بنا۔ اچھا، یہ دعا ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ دعا ہمیں کئی باتیں بتا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے ذہن کا یہ چیلنج رہے گا کہ اسے غلط پر صحیح کا گمان اور صحیح پر غلط کا گمان ہو۔ ہمیں اللہ سے خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں چیزیں ویسی نظر آئیں جیسی کہ وہ ہیں، نہ کہ ویسی جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں، یعنی صحیح صحیح لگے اور غلط غلط لگے۔ اگر ہماری بینائی ٹھیک کام کر رہی ہو، یعنی ہمیں چیزیں ٹھیک نظر آ رہی ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں تناظر کا درست ہونا، یا پرسپیکٹو کا کریکٹ ہونا، یا پیراڈائم کا صحیح ہونا، یا لینس کا یا اسپیکٹیکلز کا ٹھیک ہونا۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کو بھی سمجھنے کی ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے اندر ایک بات اور بہت ہی بیسک سی، جو اس دعا کے اندر ایک بات یہ ہے کہ علم میرا تناظر بن جائے، دوسری بات یہ ہے کہ علم میرا عمل بن جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ علم میری ڈھال بن جائے۔ یعنی علم کو یہ 3 ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ یعنی علم، یہ اس پوری دعا کی کمپوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ علم جو ہے میرا تناظر بن جائے۔ علم میرا تناظر کیسے بنتا ہے؟ یہاں سے اب میں بات کروں گا لرننگ کی۔ دیکھیے، کسی بچے کو کام کی بات یاد کرا دینا اور کام کی بات سمجھا دینا کافی نہیں ہے، بالکل بھی کافی نہیں۔ یعنی ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس وقت جو الٹیمیٹ اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ کہ کام کی بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ یہ لرننگ، اگر اس طرح کی لرننگ ہوتی بھی رہی تو بھی کوئی بہت بڑا تیر ہماری سوسائٹی نہیں کوئی بڑا کام کر سکے گی، ہمارا وہ بندہ بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں کر سکے گا؟ میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ یعنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کام کی بات اس کو یاد ہو جائے، اتنا کافی نہیں۔ اس کو تو میرا خیال ہے سب لوگ مانتے ہی ہیں کہ کام کی بات کا صرف یاد ہونا کافی نہیں ہے، لیکن کام کی بات سمجھ میں آ جائے یہ بھی کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کیا چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ کام کی بات میرا لینس بن جائے، کام کی بات میرا تناظر بن جائے، میں چیزوں کو اس اینگل سے دیکھوں۔ یہ جو کام کی بات ہوتی ہے، یہ جو علم نافع ہوتا ہے، یہ میرا تناظر اس وقت بنتا ہے جب میرا دل ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں انٹرنلائزیشن آف نالج۔ تناظر اس وقت بنتا ہے جب نالج انٹرنلائز ہوتی ہے۔ انٹرنلائزیشن آف نالج کیا ہے؟ انٹرنلائزیشن آف نالج یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کا شوق بہت قوت سے موجود ہے، تب نالج انٹرنلائز ہوتی ہے اگر انٹرسٹ موجود ہے، یا آپ کے ذہن میں کویسچن ایگزسٹ کرتا ہے۔ کلاس روم میں جو ٹیچر کی ایکسپلینیشن ہے وہ ان سوالوں کا جواب ہے جو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا کبھی؟ بلکہ وہ سوال کہیں کسی کے ذہن میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتا۔ تو ٹیچر کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ان سوالوں کا جواب ہے جو نہ کسی نے پوچھے ہیں، نہ کہیں ذہن میں پیدا ہوا ہے۔ بلکہ ایک میں دلچسپ بات بتاؤں، اگر کوئی بچہ پڑھنا نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی کر کے اس کو پڑھائیں تو کیا ہم اسے یاد کروا سکتے ہیں؟ کویسچن ہے۔ کروا سکتے ہیں، بالکل کروا سکتے ہیں، ہم اسے یاد کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بچہ پڑھنا نہ چاہے تو ہم اسے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں آ جائے، انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ ہو جائے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، بالکل، یہ تو کرتے آ رہے ہیں، دونوں ہی کام تو کرتے آ رہے ہیں۔ مطلب بہت اچھی طرح ایجوکیشن نے انہی 2 کاموں کو کرنے کی پوری ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کی ہے۔
ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو ایجوکیشن سے جو اگر کوئی شکایت ہے تو وہ بہت چھوٹے درجے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ انڈرسٹینڈنگ کا کام پوری طرح نہیں کر پاتی اور صرف روٹ لرننگ پہ بس اکتفا کر لیتی ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت چھوٹی شکایت ہے ایجوکیشن سسٹم سے۔ ایجوکیشن سسٹم سے بڑی شکایت یہ ہے کہ یہ خیر کی بات کسی بچے میں زبردستی ٹھوستی ہے، جس کے نتیجے میں یہ خیر بیزار اور خیر فہیم ہو جاتا ہے۔ یعنی the person who understands very well what is خیر and has been irritated، بالکل اس سے بیگانہ ہے، بالکل اس کے ساتھ اس کی ایک کہہ لیجئے ایک تردد کا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ تو وہ علم جس کا اندر سے شوق بچے کے اندر ابھی جاگا نہیں ہے، یا اس کے شوق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسے نہیں دے رہے، وہ اس کا تناظر نہیں بنے گا، وہ انٹرنلائز نہیں ہو سکے گا۔ اور انٹرنلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ آپ کوئی بہت کام کی بات بتائیں جس کو اگر آپ کے خیال میں سب سے کام کا علم کون سا ہے؟ سب سے کام کا علم کون سا ہے بتائیے؟ ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ۔ تو یہ جو ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ ہے، اسی کو اگر ہم اگزامپل لے لیں کہ ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ بنتا ہے، ہمارا لینس نہیں بنتا۔ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہیں، کچھ چیزیں غلط ہیں، اور وہ کون سا اصول ہے جس سے کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز غلط ہے، اگر انٹرنلائز نہیں ہو نالج تو یہ ہمارا لینس نہیں بنے گا۔ اگر ہم اسے فورسفلی ٹھوسیں گے تو یہ انٹرنلائز نہیں ہو سکے گی۔ اگر ہم کسی بچے کو زبردستی کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ سمجھنا تو نہیں چاہتا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھ لے، اس کا سوال اس کے ذہن میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کی دلچسپی اس نے مجھ پہ ظاہر نہیں کی، یعنی انٹرسٹ اور اس کی جو ایکچوئل جینوئن انکوائری ہے، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے اندر اس کا وہ انکویزیٹو بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ کیوریس بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا اس چیز کو جاننے کے لیے، اور میں نے اس کو فورسفلی وہ پڑھائی، یعنی اس کے نتیجے میں وہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ یاد ہو جائے گا، لیکن وہ لینس نہیں بنے گا۔ وہ لینس کیوں نہیں بنے گا؟ یعنی لینس نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دنیا کو دیکھے گا تو اس میں صحیح اور غلط پہچانے گا نہیں، اس لیے کہ دنیا کو وہ اس لینس سے دیکھ ہی نہیں رہا۔ یہ بات ایک انڈرسٹینڈنگ کی حیثیت میں اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، اسے یاد دلانے پہ یاد آتا ہے کہ دنیا کو اس طرح دیکھنا ہے۔ اگر یاد دلانے پہ یاد آتا ہے کہ دنیا کو اس طرح دیکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات آپ کے شعور میں داخل ضرور ہوئی ہے، آپ کا تناظر نہیں بنی ہے۔ تناظر کا مطلب ہے پرسپیکٹو۔ ہم نے ہر علم نافع کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ہم نے ہر کام کی بات کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ یہی کام کیا ہے، ہم نے حدیث کے ساتھ یہی کام کیا ہے۔ The way we look at the world is not the same یا is not defined by the knowledge that I have۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو علم جو ہے، یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ علم میرا تناظر بن جائے، علم میرا عمل بن جائے، اور علم میرے لیے ڈھال بن جائے۔ ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز علم نہیں ہے اس سے میں بچ سکوں۔